مختار ثقفی اور عبداللہ ابن زبیر۔ قید سے رہائی کے بعد مختار کوفے سے مدینہ آئے اور پھر وہاں سے مکہ پہنچے اور وہاں ابن زبیر کے پاس آمد و رفت شروع کر دی اور اس کو اپنا ہم خیال سمجھ کر بیعت کر لی۔ جب یزید مر گیا اور ابن نمیر شام کو واپس چلا گیا تو مختار نے مکے اور مدینہ میں ابن زبیر کو حکومت قائم کرنے میں بہت مدد دی اور ان کے اثرات کو اتنا عام کیا کہ بصرہ اور کوفہ والے بھی ابن زبیر کا دم بھرنے لگے۔ ابن زبیر بڑا چالاک اور تیز آدمی تھا، اسی زور پر ان کو اتنی کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ جب مختار سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے چکا تو یکا یک آنکھ پھیر لی اور مکہ اور مدینہ میں ان کا قیام مضر سمجھنے لگا۔ مختار کو اس خود غرضی پر بے حد غصہ آیا، مگر مصلحت وقت پر نظر رکھ کر خاموش ہو رہے۔ مختار کا دوبارہ قید ہونا۔ کچھ عرصہ یوں ہی معاملہ چلتا رہا اور جب مختار کو محسوس ہوا کہ اب جدائی کا مناسب وقت ہے تو عبداللہ ابن زبیر سے قطع تعلق کر کے کوفہ واپس آئے اور لوگوں کو انتقام خون حسین پر آمادہ کرنے لگے۔ اسی زمانے میں ایک روز کربلا پہنچے، زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لا کر کہنے لگے، مظلوم آقا، آپ کے جد امجد کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے قاتلوں سے آپ کے خون کا بدلہ نہ لے لوں گا اور ان ناپاکوں کے وجود سے دنیا کو خالی نہ کر دوں گا، کبھی لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا اور نرم بستر پر نہ سوؤں گا۔ کوفے آ کر پھر بدستور اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک اہل کوفہ سلیمان ابن سرد خزائی کو اپنا سردار مانے ہوئے تھے، اس لیے مختار کو ان کے مقابل کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن جب سلیمان شام کی مہم پر چلے گئے تو مختار نے کوفے کے باقی شیعوں کو اپنی طرف راغب کر لیا۔ کسی نے یہ خبر عبداللہ ابن یزید کو بھی پہنچا دی، اس نے مختار کو قید کر دیا۔ اس مرتبہ بھی وہ عبداللہ ابن عمر کی سفارش سے رہا ہو گئے۔ قید سے رہا ہونے کے بعد حسب سابق بدستور اپنا کام کرنے لگے۔ جب سلیمان ابن سرد وغیرہ کی شہادت کی خبر کوفے میں پہنچی تو سارے شہر میں ایک کوہرام مچ گیا، ہر گھر سے نوحہ و ماتم کی آوازیں آنے لگیں۔ اہل کوفہ اول تو یوں ہی جوش میں بھرے ہوئے تھے، اب جو جناب سلیمان اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کا دردناک واقعہ سنا تو اپنے آپے میں نہ رہے۔ ہر شخص خون حسین کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا تھا، مختار کی کامیابی کے لیے دروازے کھل گئے اور حصول مقصد کے سامان فراہم ہونے لگے۔ مروان ابن حکم کی موت۔ ادھر تو جناب مختار اپنے قیام کی راہ ہموار کرنے میں مصروف تھے، ادھر شام میں 9 مہینے سلطنت کا مزہ چکھ کر مروان مر گیا۔ اس کی موت کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب اس کے بیٹے عبد الملک کو معلوم ہوا کہ مروان نے ابن زیاد سے اس شرط پر سلطنت حاصل کی ہے کہ جب تک یزید کا بیٹا خالد بالغ نہ ہو وہ حکومت کرتا رہے گا، تو عبد الملک مدینے سے شام آیا اور اپنے بوڑھے باپ پر زور دیا کہ اس عہد کو توڑ دے۔ مروان راضی ہو گیا۔ یہ خبر خالد کی ماں کو بھی پہنچی، وہ تو مروان کے نکاح میں تھی ہی، ایک رات موقع پا کر بوڑھے شوہر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ گلے میں چادر ڈال کر خالد اور اس کی ماں نے ایسا کسا کہ بوڑھا مروان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔